الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. صدق الله مولانا العظيم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. قابل صد عز و مقام دوستان گرامی مرتبت، آج کا دن جمعۃ المبارک کی فضیلتیں تو سمیٹے ہی ہوئے ہیں، تاریخی عنوانات میں سے آج 10 محرم الحرام بھی ہے، جو کسی زندہ دل دعوت کا اشارہ کر رہا ہے، کسی کی قربانیوں کی یاد دلا رہا ہے، دین پاک میں استقامت کا ایک نیا انداز جو امام حسین پاک نے امت کے سامنے کیا، اس کا احساس دلوں میں بیدار کر رہا ہے۔ کہنے کو مختلف پہلو ہیں، امام پاک کی حیات اقدس کو سمجھنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، اپنے ایمانوں کو جلا اور تازگی فراہم کرنے کے لیے میں اپنی گفتگو سے قبل آج مجھے بروقت یاد پڑ رہا ہے امام زین العابدین کا وہ جملہ، کربلا بپا ہونے کے بعد کسی جمعے ہی کے دن کی بات تھی، تو سوال کرنے والے آپ جانتے ہیں کہ اپنے بن کر بھی سوال کر لیتے ہیں، بیگانے بن کر بھی۔ تو کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا کہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا یزید جیتا تھا یا کہ آپ کے بابا حسین جیتے تھے؟ وہ جملہ مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں بولتا، بس آج جمعے کا دن ہے، تھوڑی دیر کے بعد ممبروں سے سننا کہ آواز یزید کے نام کی آتی ہے کہ حسین کے نام کی آ رہی ہے، بس آپ خود ہی محسوس کر جاؤ گے کہ کون جیتا ہے۔ جو جیتتا ہے اس کے نام کی مالا جپی جاتی ہے۔ تو آج جمعۃ المبارک کا وہ دن اور آپ کا وہ جملہ بڑا بھلا لگ رہا ہے، اور آج تقریباً تمام مسلم ممالک میں جہاں کہیں بھی کوئی ہے خراج تحسین پیش کر رہا ہے امام پاک کی قربانیوں کو، عقیدتوں کے نذرانے پیش کر رہا ہے، درود و سلام کے تحفے ہیں اور محبت کا اظہار ہے، آپ کی اخلاق عالیہ کا بیان ہے، آپ کے اوصاف حمیدہ کا پر تبصرے آج محراب اور منبر سے ایک امت کے لیے نئی دعوت بن کر ابھر رہے ہیں۔ بس میں نے اسی بابرکت جملے سے اپنے گفتگو کا آغاز کرنا چاہا، اور جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ آیت عنوان نہیں ہے، اصل میں ایک جمعۃ المبارک میں رسول اللہ نے یہ آیت
تلاوت فرمائی تھی. اور بس میں نے اس لیے آج اس مختصر آیہ کریمہ کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. صرف اتنا ہی نہیں، اس آیت کے پڑھنے سے میرے ایک غرض ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل کو، اپنی اہل بیت کو، بالخصوص امام حسین کو، امام حسن کو صرف اتنا ہی نہیں کہ اپنی گفتگو کا حصہ بنایا تھا اور اپنے خطبے کا حصہ بنایا تھا، بلکہ آج میرے پاس ایک ایسی روایت ہے اور ایک ایسی حدیث، اور ہے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آج تو یہ جو آیت میں نے پڑھی میں بتاتا ہوں کیا تھا، آج گفتگو کا صرف حصہ بنایا ہے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے پورے کا پورا خطبہ امام حسین اور امام حسن کی شان میں بھی ارشاد فرمایا ہے. آج میں وہ خطبہ آپ جناب کی نظر کرنا چاہوں گا کہ کیا تھا اس خطبے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے کا پورا خطبہ اول سے لے کر آخر تک وہ سارے کا سارا امام حسن اور امام حسین کی شان میں ارشاد فرمایا تھا. جہاں تک معاملہ اس آیت کا ہے تو یہ تو میں پہلے بھی آپ کو کسی موقع پر عرض کر چکا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو امام حسین آج ایک لمبی قمیص آپ نے پہنی ہوئی تھی، تو خاتون جنت نے تیار کر کے بھیجا کہ جاؤ بابا جان کے ساتھ جمعہ ادا کر لو آپ بھی. تو آپ جب گھر سے نکلے اور ممبر اور گھر کے درمیان کافی فاصلہ بنتا ہے، لگ بھگ جیسے یہاں سے لے کر وہ سامنے سیڑھیوں تک لگ بھگ تقریباً، تو امام حسین پاک آج وہ قمیص لمبا پہن کر نکلے. تو لمبا قمیص ہو تو وہ قدم وہ چلنے میں ڈگمگا جاتے ہیں، وہ قمیص الجھ جاتا ہے. آپ چلتے تو الجھ جاتے، پھر گر جاتے، پھر چلتے پھر الجھ جاتے تو پھر گر جاتے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے خطبہ اپنا روکا اور رو کر کے آپ خود ممبر سے نیچے تشریف لائے اور چند قدم آگے چلے اور چل کر کے امام حسین کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر واپس آ کر بیٹھے اور پھر بیٹھ کر کھڑے ہوئے. تب آپ نے یہ آیت پڑھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. باقی اللہ نے جو فرمایا ہے نا، بات ٹھیک ہے کہ یہ اولادیں بھی بندے کے لیے محبت کی آزمائش بن جاتی ہیں اور یہ مال بھی بندے کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. تو آج صرف اتنا ہی کلام تھا، آج صرف ایک جملہ رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے لیے ارشاد فرمایا. لیکن جو روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اسے الفاظ کی کمی اور زیادتی کے ساتھ ابن عساکر نے نقل فرمایا ہے. الفاظ کی کمی اور زیادتی کے ساتھ ابن الاخضر نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا، اور الفاظ کے تنوع کے ساتھ امام طبرانی کے ہاں بھی طبرانی کبیر میں اس حدیث شریف کو پڑھا جا سکتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ امام حسن اور امام حسین دونوں نہائے دھوئے تیار ہوئے اور گھر سے باہر نکلے. میں کہوں گا بادشاہوں کے بچوں کی بھی کیا بات ہوتی ہے، نبیوں کی اولاد کی بھی کیا شان ہوتی ہے. ہمارے بچے تو گھر سے باہر نکلے تو آوارہ پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، کھیل کود کر لی، کچھ بھاگ دوڑ کر لیا. لیکن امام حسن اور امام حسین گھر سے تیار ہو کر نکلے تو میں وقت آنے پر بتاؤں گا گئے کہاں. اب صرف معاملہ یہ ہوا کہ زمانہ گزر گیا، ٹائم زیادہ، اور ابھی تک واپس تشریف آوری نہ ہوئی. حضرت خاتون جنت اٹھی اور رسول اللہ کے پاس حاضر خدمت ہوئی، اور بس آنکھوں میں نرم نرم سا نم تھا، جیسے کہ ماؤں کو بچوں کے اوجل ہونے کا غم اور تکلیف اور درد ہوتا ہے. تو آنسو ٹپکے نہیں تھے لیکن آنکھوں میں نم تھا. تو حضور رحمت عالم نے پوچھا، بیٹی خیر ہو؟ یہ آنکھوں میں تری دیکھ رہا ہوں، کچھ خاص ہو گیا ہے کیا؟ کہ ابا جان کچھ اور تو نہیں ہے، لیکن حسن اور حسین کافی دیر سے گھر سے غائب ہیں، تو بتا کر بھی نہیں گئے ہیں، بس یہ فکر سی لاحق ہو رہی ہے کہ وہ کہاں ہیں. تو اب حضور نے فرمایا کہ میں خود ڈھونڈنے جاؤں گا، انہیں میں خود ڈھونڈنے جاؤں گا. آپ تشریف فرما ہوئے اور مسجد نبوی سے باہر، تو وہ خیر تلاش کرتے کرتے کہاں پہ جانے سے پہلے حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ اگر یہ ننھے جنگل میں ہیں تو جنگل میں ان کا محافظ تو ہی ہے،
اگر یہ کسی دریا میں ہے تو دریا میں محافظ تو ہی ہے، حالانکہ دریا ادھر نہیں تھا، لیکن رسول اللہ نے دعا کو ذرا بڑا کر دیا، اے اللہ اگر یہ جنگل میں ہے تو حفاظت تیرے ذمے، اور اگر یہ دریا میں ہے تو حفاظت تیرے ذمے، یا جہاں بھی ہے مولا تو خود ہی ان کا محافظ ہو جا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں بھی حضور کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ابو بکر بھی تھے اور عمر بھی تھے، ہم چاروں امام حسن اور حسین کو تلاش کرتے کرتے جا رہے تھے۔ میں نے پہلے کہا نا کہ نبیوں کے بچوں کی کیا شان ہے اور علی کے لاڈلوں کا کیا مقام ہے، پتہ کہاں جا کر ڈھونڈا، ایک قبرستان میں بیٹھے اللہ کی حضور دعا کر رہے تھے، بنی نجار کا قبرستان ہے اور وہاں قبروں کے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں دونوں بھائی، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ بندہ پاس بیٹھا ہوا تھا، ہم تو نہیں جانتے تھے بندہ کون ہے، وہ تو ہمیں پھر حضور نے بتایا کہ بندہ کون ہے، تو اس بندے نے جیسے اپنی باہیں کھول کر دونوں کو جپھی نہیں لگائی ہوتی ہے، سینے سے کچھ لگایا ہوتا ہے، کچھ ایسی تصویر بنی ہوئی ہے۔ وہ رسول اللہ علیہ السلام نے پھر ہمیں بتایا بعد میں یہ بندہ تو نہیں تھا، یہ تو آسمان سے میں دعا کر کے نکلا تھا نا، تو آسمان سے اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھجوایا ہوا تھا، یہ بندہ نہیں تھا، یہ فرشتہ تھا جو اللہ پاک نے ان کی حفاظت کے لیے بھجوایا ہوا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے امام حسن کو اٹھا لیا، یہ آج دوسرا موقع ہے، اس سے پہلے بھی ایک حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے، اور یہ فطرت کے انتظام اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں، یہ آج دوسرا موقع ہے۔ ایک موقع وہ گھر کا تھا جو میں نے فضائل خمسہ کے حوالے سے آپ کو بتایا، ہاں جی، اس موقع پر جانتے ہیں حسن اور حسین کی کشتی تھی، تو رسول اللہ علیہ السلام حسن سے بار بار کہتے تھے ہی، جس کا معنی ہوتا ہے شاباش شاباش، بڑھ چڑھ کر ہمت کر، بڑا بن، ہارنا نہیں ہے۔ بڑے امام حسن بڑے تھے، امام حسین چھوٹے تھے، ایک وہ موقع تھا حضور نے بڑے کو شاہ دی، کہا بیٹا اٹھ، شاباش ہمت کر۔ خاتون جنت نے اولے سے پوچھا تھا یہ کیا بات ہوئی ابا جی، ایک تو وہ بڑا ہے اور دوسرا اسے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہی اب چھوٹے سے کہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا اس موقع پر میں بڑے کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے کو جبریل ہی کر رہا ہے، میں نے دیکھا چھوٹے کو حسین کو جبریل کہہ رہا ہے شاباش شاباش ہمت کر، اٹھ، پکڑ، گرا، جیت، تو اسے وہ کر رہے تھے، تو میں نے کہا پھر حسن رہ گیا ہے، حسن کو محمد ہی کر رہے ہیں۔ ایک وہ موقع تھا، اور ایک آج یہ موقع ہے حدیث شریف میں آپ کی خدمت میں لائے، رسول اللہ نے امام حسن کو اٹھا لیا اور امام حسین کو نہ اٹھایا، امام حسن کو اٹھایا۔ ابن عباس کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ حضور نے حسن کو اس لیے اٹھایا ہوا تھا کہ حسین کو فرشتے نے اٹھایا ہوا تھا، تو کہا جا سکتا ہے نا کہ حسین وہ ہیں جو محمدی باہوں میں پلنے والے تھے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے حسین وہ ہیں جو جبریل کی آغوش میں پلنے والے تھے، اور کہا جا سکتا ہے حسین وہ تھے جن کے کھیلنے کے لیے فرشتے بھی اپنے پر بچھا دیا کرتے تھے۔ میں کہ وہ فرشتے کی آغوش میں، میں میری آغوش میں۔ ابو بکر نے کہا بھی حضور مجھے دے دینا، کہا بھی کہ حضور یہ مجھے دے دینا، حضور نے فرمایا کہ بیٹھ، میں میری گفتگو سن بیٹھ کر، تجھے میں دیتا نہیں حسن لیکن میری بات سن۔ ابن عباس کہتے ہیں ہم سارے بیٹھ گئے۔ ہاں جی، پھر جناب یہ ہے وہ خطبہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے وہ خطبہ، اور پھر صحابہ پاک اس خطبے کا اظہار کیا کرتے تھے۔ میں وہ حدیث بھی آپ کے سامنے لاؤں گا کہ صحابہ نے باقاعدہ یہ خطبہ یاد کر لیا، اور امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب نے تو باقاعدہ یاد کیا۔ میں وہ حدیث نمبر 2 کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمہیں ان بہتروں کی بات بتاؤں، آج میں تمہیں ان بہتروں کی بات بتاؤں۔ اس سے رک کر میرے 2-3 جملے ہیں جو اس نشست کے نہیں ہیں، وہ میرے شیڈول میں کسی اور نشست کے ہیں، لیکن میں وہ 2-3 جملے بطور مدد حاصل کرنے کے یہاں تھوڑی دیر کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں انسان کا وجود مٹی سے پیدا ہوا، اور مٹی میں ذاتی طور پر کوئی عظمت، کوئی احترام نہیں ہے۔ پھر کسی انسان کو علم ہے جو اونچا کر دیتا ہے، کسی انسان کا باپ اونچا ہوتا ہے تو وہ اونچا شمار ہونے لگ جاتا ہے۔ بھائی آپ نہیں سمجھے تو اگر جو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ فلانا شخص جو ہے یہ حضرت غوث اعظم کا بیٹا ہے، تو دل فوراً ادب سے جھک نہیں جاتا ہے، اور دل پیار سے، عقیدت مندیوں سے وہ اندر سے گرم نہیں ہو جاتا ہے کیا؟ تو بس کسی انسان کا باپ ہوتا ہے اونچا تو وہ انسان اس وجہ سے اونچا ہو جاتا ہے
کسی کو علم اونچا کر دیتا ہے، کسی کو دولت مندی، چلو دنیا ہی کے قانون میں صحیح، لیکن کسی کو دولت مندی اونچا کر دیتی ہے، کسی کو اس کا حسن اخلاق اونچا کر دیتا ہے، کسی کو اس کی سخاوت کے انداز اونچے کر دیتے ہیں. بھائی نہیں سمجھے تو حاتم طئی کا معاملہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. آج آپ نے دیکھا اسے نہیں ہے، بلکہ کئیوں نے تو اس کی تھیوری بھی نہیں پڑھی ہے اور کہانی بھی نہیں پڑھی ہے اور ہسٹری بھی کا مطالعہ بھی نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی جانتے ہو بڑا سخی آدمی تھا جی. کسی کو اس کے وجود کا زور اور طاقت اونچا کر دیتی ہے. یہ بندوں کے اونچے ہونے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. کسی کی ماں بڑی عظیم ہوتی ہے، کسی کا باپ عظیم ہوتا ہے، کسی کا بھائی بڑا عظیم ہوتا ہے. تو عظمت کے بڑے پہلو ہوتے ہیں اور عظمت کے بڑے نشان ہوتے ہیں. ان میں سے چند ایک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اس خطبے میں، آپ کا خطبہ یہاں سے شروع ہوا، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ان کی بات بتاؤں کہ جن کے نانا کو دیکھو تو ان کے نانا بڑے اونچے تھے. شان ان کی بیان ہونی ہے، لیکن حوالہ کسی اور طرف سے دیا کہ یہ عظمت ادھر سے چلی ہے. جن کے نانا کو دیکھو تو نانا بڑے اونچے تھے اور جن کی نانی کو دیکھو تو نانی بڑی اونچی تھی. ہم نے متوجہ ہونا چاہا کہ حضور آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے ایک انگلی کا اشارہ کیا ادھر، ایک بار اشارہ کیا ادھر. میں کہ اسے دیکھو جو میرے سینے سے لگا ہے اور اسے دیکھو جو فرشتے کی گود میں ہے. یہ دونوں وہ ہیں کہ جن کا نانا محمد بڑا اونچا آدمی ہے. جو نانے کے اعتبار سے دیکھو تو بڑے اونچے ہیں. اور ان دونوں کی نانی کا نام آپ جانتے ہو، خدیجہ الکبریٰ ہے. خدیجہ وہ ہے کہ کتنی اونچی تھی. آپ خود فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام بعض اوقات میرے پاس ہوتے تو، بھائی بندہ باہر سے آئے تو سلام کہتا ہے نا، یا کہیں گیا ہوا ہو تو ملاقات ہو تو سلام کہتا ہے. حضور میرے پاس بیٹھے ہوتے تو پھر اچانک کہہ دیتے خدیجہ السلام علیکم. میں کہتی ہوں حضور یہ کوئی عنوان نہیں سمجھ آیا. میں کہتی ہوں حضور یہ عنوان کوئی سمجھ نہیں آیا، میرے پاس تو آپ بیٹھے ہوئے تھے. جیسے آپ آپس میں پاس بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد کہیں جی اچھا جی پھر السلام علیکم، حیرت تو ہوگی نا. یہ سلام کا عنوان کیا ہوا، کیا مطلب سلام کا؟ تو حضور فرماتے کہ یہ میں نے تھوڑا کیا ہے، یہ اللہ نے جبریل کو دیا تھا، جبریل نے مجھے دیا ہے، میں نے تجھے دے دیا ہے. یہ ادھر سے سلام چلا ہی تیرے نام ہے. یہ تو وہ سلام ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. میں نے کہا حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو حسن کو دیکھو اور حسین کو دیکھو، ان کی نانی وہ تھی، ان کی نانی وہ تھی جسے عرش والا خدا سلام بھیجا کرتا تھا، اور اس کا نانا وہ ہے جو ایک بار ایسا بھی ہوا کہ عرشوں سے بھی اوپر تشریف لے گیا تھا. ان کے نانا اور نانی کو دیکھو، یہ بڑے اونچے ہیں. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کی بات بتاؤں جن کا باپ بھی بڑا اونچا تھا، جن کی ماں بھی بڑی اونچی تھی. اب عنوان آپ سمجھ تو گئے ہیں، جن کا باپ بھی بڑا اونچا، جن کی ماں بھی بڑی اونچی. یار اللہ تعالیٰ اقبال بلند فرمائے. میرے استاد گرامی کا حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کا. یقین جانو ہم یہ جو مولوی لوگ ہوتے ہیں نا، جلدی کسی کی تقریر سن کر خوش نہیں ہوتے. وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ یار ہم نے بھی یہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے بھی یہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے. لیکن میرے استاد گرامی کا علم میں کچھ ایسا حوالہ ہے اللہ کے ہاں، وہ میں جب بھی کبھی ان سے کچھ پڑھنے کے لیے جاؤں تو کوئی تازہ کلام لے کر آتا ہوں. طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے. اور میں پھر صاف صاف کہتا ہوں، دل میں عہد کرتا ہوں استاد صاحب آپ سے سیکھ کر جا رہا ہوں، آپ کا یہ حوالہ بتاؤں گا ضرور. ان حوالہ جات میں سے ایک حوالہ میں اب آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں. اس بار جو حدیث شریف میں پڑھ کر آیا راولپنڈی سے، تو شاہ صاحب کی بلا فرمانے لگے کہ یہ خیبر کا موقع تھا نا. اتنی بات تو آپ جانتے ہیں، معروف ہے، مشہور ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اسے دوں گا خیبر فتح کرنے کے لیے جو اللہ سے راضی ہے، اللہ جس سے راضی ہے. تو اب یہ بھی جان گئے. اچھا آپ نے یہ بھی جانا ہوا ہے کہ حضرت علی المرتضی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر خیبر کا دروازہ اکیلے ہی اکھاڑ کر وہ پھینک دیا. بس بات یہاں ہے جو میرے علم میں نہیں پہنچی، میرے علم میں نہیں پہنچی، بات یہاں ہے. یقین جانو طبیعت خوش ہو گئی. آپ فرمانے لگے کہ آج جب حضرت علی چلے تو جو ان کے پاس تلوار تھی، تلوار تو تھی لیکن جو ڈھال ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی وہ جاتے جاتے ڈھال ہاتھ سے گر گئی. اور گرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ کسی کمزور عورت کو گرنے سے بچانے کا سہارا دینا چاہتے تھے. گھوڑا بڑھ رہا تھا، ایک عورت گرنے لگی تھی کہیں، آپ نے ہاتھ بڑھا کر اس کو سہارا دینا چاہا. اس کو تو سہارا دے کر بچا لیا گھوڑوں کی روند دیے جانے سے، لیکن وہ آپ کے ہاتھ سے وہ ڈھال آپ کی گر گئی. اب معاملہ جلد جانے اور جلد آنے کا تھا. تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ روایت کے الفاظ پھر یہ ٹھہرے
کہ اب خیبر کے دروازے کے پاس پہنچے. اب تلواریں تو چلنی تھیں اور آپ کی طرف حملے بھی تو ہونے ہی تھے. تو حدیث کے الفاظ میں نے یہ پڑھے کہ آپ فرمانے لگے کہ وہ ڈھال چونکہ گر چکی تھی نا, تو بائیں ہاتھ کے ساتھ آپ نے خیبر کے دروازے پر ہاتھ ڈالا, کہا آج علی کی ڈھال پھر یہی ہے. آپ نے بطور ڈھال اس کو پکڑ کر کے لہرا کر کے پھینکا. ابو بکر کہتے ہیں بعد میں ہم پھر 20 بندے لگے تھے لیکن اٹھائی نہیں گئی تھی, تو آپ اکیلے نے بطور ڈھال اسے استعمال کیا. بس میں تو یہ حوالہ اس لیے دینا چاہتا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ بتاؤں ان کی بات جن کا باپ علی دیکھو تو وہ بھی بڑا اونچا تھا اور جن کی ماں فاطمہ دیکھو تو وہ بڑی اونچی تھی, اور ان کے اونچا ہونے کا مقام کیا بتاؤں, ان کے اونچا ہونے کا مقام کیا بتاؤں. آپ نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی خاتون جنت نے کہ میں وہ فاطمہ ہوں, اپنے خاوند علی کے لیے میں جو خود پیستی ہوں, اپنے بچوں کے لیے روٹی میں اپنے ہاتھوں سے پکاتی ہوں. لیکن بات یہ نہیں تھی, جو بات تھی وہ تو یہ تھی, آپ نے فرمایا کہ جب میں وہ چکی کے درمیان میں جو سوراخ ہوتا ہے جس میں وہ جو یا گندم ڈالی جاتی ہے, جب میں مٹھی گندم کی ڈالتی ہوں اور ڈال کر میں وہ لکڑی کا جو اس کا لیور ہوتا ہے پکڑ کر گھمانا شروع کرتی ہوں نا, میں فاطمہ قرآن بھی پڑھنا ساتھ ہی شروع کر دیتی ہوں. جب وہ لیور گھوم کر وہاں آتا ہے میں فاطمہ وہ ہوں, میرا قرآن بھی ختم ہو جاتا ہے. سمجھ نہ آنے والی کہانی ہے بھائی. کرامت کا عنوان, اللہ کی عطاؤں کا عنوان, اللہ کے فضلوں کا عنوان ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے کہ سمجھ نہیں آیا کرتا ہے. کل کہیں آتے ہوئے یا جاتے ہوئے میں نے کسی نعت خان سے یہ ایک جملہ سن لیا نعت کا, جس کا معنی یہ تھا کہ تاریخ بھی کیسے نظارے پیش کرتی ہے, کوئی جیت کر بھی ہارا ہوتا ہے, کوئی ہار کر بھی جیتا ہوتا ہے. آپ معنی سمجھ گئے آپ. وہ دیکھنے والوں کی نظر میں یزید جیتا تھا, فتح مند وہ ہوا تھا, باقی سب کو کاٹ کر اس نے رکھ دیا تھا, لیکن وہ دیکھو ظالم جیت کر بھی ہار گیا. اور مرشد حسین نے سر کٹوایا, کنبا لٹوا دیا, خون گرا دیا, اور اپنے نانا کے ناموس پر, ان کے دین پاک کی عظمت پر اور ان کے جھنڈے پر کوئی کمی نہ آنے دی. میں نے کہا بظاہر تو دنیا والوں کی نظر میں ہار گئے, لیکن وہ اچھا جملہ کہہ رہا تھا, کوئی جیت کر بھی ہار جاتا ہے, کوئی ہار کر بھی جیت جاتا ہے. یہ اس سے بڑی ہار کیا ہوگی کہ آپ میرے سامنے 2000 کا مجمع اگر بیٹھا ہے تو میں آپ میں سے کسی سے کہوں نا, کان میں ہی کہہ دوں, ہولے سے کہہ دوں, وہ مجھے گھور کر دیکھے گا, میں اتنا ہی کہہ دوں چل یار اس بار تیرے گھر بیٹا پیدا ہونا, اس کا نام یزید رکھنا, وہ کہے گا مولانا شرم کرو کچھ, یہ اچھا مشورہ نہیں ہے, یہ کتنی گندی بات کہی ہے آپ نے, کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں. اور حیرت کا تمانچہ ہے کہ جو آج بھی یہ شور ڈالتے ہیں کہ حسین باغی اور یزید زندہ باد, یہ کہنے کے باوجود وہ اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ نام حسین ہی اچھا لگتا ہے, یزید نام اچھا نہیں لگتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤں کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں ہے, جس کے باپ جیسا کوئی باپ نہیں ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب میں تمہیں ان لوگوں کی بات بتاؤں جن کی پھپھی کو دیکھا جاؤ تو وہ بھی سب سے اونچی ہیں, اور جن کے چچا کو دیکھا جائے تو وہ بھی سب سے اونچے ہیں. پھر حضور نے اس موقع پر ان دو لوگوں کا نام لیا, فرمایا کہ ان کی پھپھی کو دیکھنا ہو تو ام ہانی کو دیکھا جا سکتا ہے, اور ان کے چچا کو دیکھنا ہو تو علی کے بھائی حضرت جعفر کو دیکھا جا سکتا ہے. بھائی میں وہ کس بات کی طرف رسول اللہ علیہ السلام اشارہ فرما رہے تھے, بلکہ میں کہوں کہ یہ تازی بات ہے. پچھلی بار آپ نے سنا کہ رسول پاک علیہ السلام کا واقعہ معراج شروع بھلا کہاں سے ہوا تھا, حضرت ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا تھا. آپ رسول اللہ علیہ السلام کی کزن لگتی تھیں, لیکن آپ کو بڑی شفقتیں تھیں, بڑی نوازشیں تھیں, اور بڑی محبت تھی حضور رحمت عالم کی آپ کے ساتھ. اور جب بھی کہیں کوئی آج آرام کرنے کا موڈ ہوتا اسپیشل, تو آپ رسول اللہ علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے کر جایا کرتے تھے. تو میں کہوں گا یہ آپ کی محبت اور نوازش تھی کہ رب کائنات نے جو سب سے بڑا معجزہ تھا جو کسی اور رسول کو عطا ہی نہ کیا, سب سے بڑا معجزہ معراج, تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس معجزے کا آغاز ہی حضرت ام ہانی کے گھر سے کر دیا ہوا تھا. جیسے میں وہ بات کہا کرتا ہوں, کچھ باتیں ہیں توجہ کے لائق, دکھنے میں کچھ اور ہوتا ہے, حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے. کچھ باتیں اس طرح کی توجہ کے لائق ہوتی ہیں. جب میں پچھلی بار حج کے لیے
حرمین پہنچا تو غار حرا میں جانے کا شوق ہوا، دوست بھی ساتھ تھے، تو غار حرا کی طرف بڑھے تو وہاں کچھ لوگ کھڑے تھے باقاعدہ ڈیوٹی پر، تنخواہ لے کر وہاں کھڑے ہوتے ہیں کچھ لوگ. تو وہ کہنے لگے آپ کو غار حرا میں کیا ملے گا، چھوڑیں آپ حرم کعبہ جاؤ، ادھر تو کچھ نہیں ہے، چٹانیں پتھر تو ہیں، ادھر کیا ہے آپ کے لیے، وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. اب ظاہر ہے کہ وہاں جا کر ہم لوگ بحث کرنا تھوڑا جاتے ہیں، لیکن میں دل میں یہ سوال اسے کہا بھی نہ، میں نے کہا چھوڑ یار، تیرا بھی ٹائم ضائع، میرا بھی ٹائم ضائع. لیکن میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ غار حرا کی ان چٹانوں میں کچھ بھی نہیں تھا تو سوال تو ہے نا کہ رب کائنات نے پہلی وہی خانہ کعبہ میں نازل نہیں فرمائی، غار حرا ہی میں نازل کیوں فرمائی ہے؟ کچھ تو بات تھی نا کہ غار حرا میں ان چٹانوں میں کچھ تو راز تھا نا. جبریل امین کا نزول ادھر ہی کیوں ہوا ہے، ادھر کیوں ہوا، خانہ کعبہ میں کیوں نہ ہو گیا؟ پہلی وحی کا نزول ادھر کیوں نہ ہو گیا، غار حرا میں کیوں ہوا؟ یقیناً کوئی جواب تو نہیں تھا اس کے پاس، لیکن میں نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا. بس انہی عنوانات میں سے ایک یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کا واقعہ معراج، سفر معراج آپ سن چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کا آغاز حضرت ام ہانی کے گھر سے کروایا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس کا چاچا بھی بڑا عظیم ہو تو وہ حسن ہے اور حسین ہے، اور جن کی پھپھی بھی بڑی عظیم ہو وہ ام ہانی ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کا ماموں بھی بڑا اونچا تھا، حسن کا ماموں اور حسین کا ماموں بھی بڑا اونچا تھا. بس ان کے اونچے ہونے کی کہانی میں اتنی کہوں گا. حضور نے نام لیا، فرمایا قاسم، حضور نے نام لیا قاسم. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے صاحبزادے اور بھی تھے، ابراہیم بھی حضور ہی کے صاحبزادے تھے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی کنیت پتہ کس نام سے معروف تھے؟ آپ اپنے آپ کو ابو القاسم کہا کرتے تھے. بیٹے تو اور بھی تھے لیکن آپ کہا کرتے تھے میں ابو القاسم ہوں. تبھی تو یہودی بھی اسی بات کو مذاق اور پھپتی بنایا کرتے تھے. آپ کوئی بازار میں چلتے تو کوئی یہودی شرارت کرنا چاہتا کہتا ابو القاسم، حضور جو پلٹ کر دیکھتے تو وہ منہ گھما لیتا، یعنی میں نے تو آواز نہیں ماری. اس موقع پر حضور نے منع فرما دیا کہ اب کے بعد یہ کنیت تم میں سے کوئی نہیں رکھ سکتا ہے، یہ کنیت بس میری ہے تو بس میری ہے تو بس میری ہی ہے، ابو القاسم کوئی اور نہیں ہوگا تو صرف میں ہی ہوں گا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا. اب جو حدیث کا آخری جملہ اور اس خطبے کا آخری جملہ ہے میں عرض کرنا چاہوں گا. حضور نے فرمایا کہ یہ جن کا میں نے نام لیا ہے نا، رسول اللہ خود نانا، پھر نانی خدیجہ، پھر پھوپھی، پھر ماموں، پھر ماں، پھر باپ علی، فاطمہ رضی اللہ عنہم، میں یہ جو سارے ہیں نا، پہلے جملہ یہاں فرمایا کہ یہ سارے کے سارے تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار فرمائی ہوئی ہے، یہ سارے جنتی ہیں. لیکن جملہ جو ہمارے مقصد کا ہے غریبوں کا، وہ مانگنے والوں کو تو بھیک چاہیے نا. مانگنے والوں کے کشکول میں تو خیر ڈلے، انہیں اپنی خیر سے غرض ہوتی ہے. وہ اپنی خیر لینے کے لیے آپ دیکھتے نہیں ہو مانگنے والے کچھ غلط لوگ بھی ہوتے، لیکن غلطوں کو بھی وادی صاحب یہ او اللہ تجھے وہاں لے جائے، وہاں لے جائے، وہاں لے جائے، بھئی انہیں تو اپنی خیر سے غرض ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ سارے جنتی ہیں نا، لیکن جو ان سے پیار کرے گا اللہ اسے بھی جنت ہی عطا فرمائے گا. جو ان سے محبت فرمائے گا اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا. ایک دوسری حدیث جو میری اس کتاب کی نہیں ہے، ایک دن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بچے کھیلا کرتے تھے وہاں تشریف لے کر گئے. یہ میں نے سبزی منڈی میں یہ حدیث پاک بتائی تھی. جہاں بچے کسی گراؤنڈ میں کسی کھلی جگہ میں کھیلا کرتے تھے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے کر گئے اور بچوں میں سے دیکھا اور تلاش کر کے ایک بچہ حضور نے بلایا اور بلا کر اسے اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا. وہ نہ حسن تھے نہ وہ حسین تھے، انہیں پکڑ کر حضور نے سینے سے لگا لیا. تو ایک صحابی نے پوچھا حضور کیا خاص ہے، بچہ ہی تو ہے، باقی بچے بھی ہیں، لیکن آپ نے اس کو اٹھا کر سینے سے لگایا ہے، باقی بھی تو بچے کھیل رہے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس کی مجھے ایک ادا اچھی لگی ہے، میں نے اس لیے اٹھایا ہے. پوچھا حضور کیا ادا ہے؟ میں ایک دن حسین بینی کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حسین جدھر سے جاتے یہ بچہ ان کے پاؤں کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ لگاتا. میرا حسین کھیلتے کھیلتے جدھر جاتا یہ بچہ مٹی اٹھا کر اپنے سر پر لگاتا، چومتا. مجھے اس کی ادا اچھی لگی ہے، میں نے اس کو سینے سے لگایا ہے. اور سن لو قیامت والے دن میں اللہ سے کہوں گا مولا اسے بھی معاف کر دے، اس کے باپ کو بھی معاف کر دے، اس کی ماں کو بھی معاف فرما دے، ان کو معافی عطا فرما دے. خطبے کا آخری جملہ آپ نے سنا، فرمایا کہ جو ان سے پیار کرے گا اللہ پاک انہیں بھی جنت نصیب فرمائے گا.
اب میں ایک ایسی حدیث بتاؤں جو آدھی لائن کی ہے اور میرا وقت بھی اتنا ہی مجھے اجازت دیتا ہے. یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے خاصہ ہے. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے عربستان میں یہ آواز تو تھی کہ آخری نبی آنے والا ہے, آخری نبی آنے والا ہے, آخری نبی آنے والا ہے اور آخری نبی آنے والا ہے. لیکن کسی شخص نے بھی اپنے بیٹے کا نام جو رسول اللہ کا نام تھا یہ نہیں رکھا تھا. کسی بیٹے نے بھی کسی شخص نے بھی اپنے بیٹے کا نام رسول اللہ کا جو نام تھا وہ نہیں رکھا تھا. بس کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. اسے المہمہ کے مصنف نے بلکہ صواعق المحرقہ کے اندر بھی اسے نقل کیا گیا اور پڑھا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین یہ بھی دو ایسے نام ہیں کہ عربوں کی تاریخ میں, زمانہ جاہلیت کی تاریخ میں کسی اور انسان کو یہ نام رکھنے نصیب ہی نہیں ہوئے ہیں. بلکہ ایک موقع پر حضور نے خود فرما دیا, وجہ یہ ہے کہ حسن نام اللہ نے یہ بھی جنت ہی سے اتارا ہے اور حسین نام اللہ نے یہ بھی جنت ہی سے نازل فرمایا ہے. ان کے نام بھی جنت سے اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے ہیں. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.